سے میں 2 گھنٹے کی تقریر 1 گھنٹہ میں کروں گا، اور ٹائم پاس جو ہوتا ہے نا تو 1 گھنٹہ کی تقریر 2 گھنٹے تک، یعنی جیسے لگے بات چیت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو ٹائم کی قدر کرتے ہوئے میں 2 گھنٹے جو بولتا میں 1 گھنٹے میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ اور بیچ میں آپ کو ٹچ بھی نہیں کروں گا۔ اب آپ کیسے سنتے ہیں مجھے، تو میں ایک جگہ تقریر کر چکا ہوں قبرستان میں، ہاں قبرستان میں ہی میری تقریر ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ وہ کشن گنج کے ہی علاقے میں ایسا جلسہ تھا کہ سامنے میں ہی مدرسہ تھا اور سامنے ہی میں قبرستان، ٹھیک ہے؟ تو اس دن زندہ سے زیادہ مردہ قبر والے ہی سن رہے تھے، تو آپ اگر کچھ نہیں بھی بولیں گے تو میں پھر سوچ لوں گا کہ آج میں قبرستان میں ہی تقریر کر رہا ہوں، ورنہ آپ کی آواز جب آ جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا نہیں آج قبر میں رہنے والے نہیں سن رہے ہیں، زمین پر رہنے والے سن رہے ہیں۔ اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بڑا پرانا شعر، ابھی تو لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ نیا کلام پڑھو، نیا شعر پڑھاؤ، نہیں کہتے ہیں نیا نیا نوتن نوتن بنگلہ، ٹھیک ہے؟ بولا نیا نیا شعر پڑھو، لیکن میں پرانا ڈھونڈ کے لاتا ہوں، چونکہ پرانے میں جو بات ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، نہیں کہتے ہیں اولڈ از گولڈ۔ میں پرانا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے نیا ہو، علماء کرام کے لیے نیا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو پاگل کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، میں رات بھر جو پڑھوں گا، اس سے پہلے آپ نے جتنا سنا ہے، اب جو میں شعر سنا رہا ہوں اولڈ از گولڈ ہی ہوگا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اگر صرف اسی پہ آپ غور کر لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ شعر پرانا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو صحائف عطا کیا، کسی نبی کو کتاب بھی عطا کیا، ٹھیک ہے؟ انبیاء و مرسلین نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے نبی کے آنے کے بعد قیامت تک اب کسی نبی کی آمد نہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتے، اوکے؟ لیکن یاد رکھیے گا اب نبی نہیں آئیں گے، نبی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، مرے نہیں ہیں، کوئی بھی نبی مرے نہیں ہے، یہ ایمان رکھیے گا، یہ عقیدہ رکھیے گا، سارے انبیاء زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ جی ہر نبی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے نبی کے بارے میں کیا کہنا، امام اہل سنت نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، قرآن حدیث کی روشنی میں کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بابا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عطائے الہی سے وہ اپنے تمام غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، الحمدللہ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں۔ حضرات پردہ فرما گئے سرکار، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کتاب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب دیا، اپنے محبوب کو بھی کتاب دیا، لیکن افسوس ہے کہ نہ توریت محفوظ رہ سکی، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ توریت محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا
کیا ویسا نہیں رہا، لوگوں نے اس میں ترمیم کر دیا، پریورتن کر دیا، الٹ پھیر کر دیا، دائیں بائیں کر دیا، لیکن قربان جائیے عظمت قرآن پر۔ ماحول بدلا، سوسائٹی بدلی، نظام بدلا، بادشاہ بدلا، لوگوں کی طرز زندگی بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، لیکن عجیب معاملہ ہے، حکومتیں بدل گئیں، حکومتوں کا نظام بدل گیا، لیکن یاد رکھیے گا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ قرآن نہیں بدلا ہے، کبھی نہیں بدلا ہے، نہ بدل سکتا ہے۔ بدلنے کے لیے تو عرب کے فصحا بھی آ گئے، بدلنے کے لیے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی چیلنج کرتا ہے۔ آج بھی قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کا محافظ میرا اللہ ہے، قرآن کا بچانے والا میرا اللہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بچانے پہ آتا ہے تو کنویں میں جب حضرت یوسف گر جاتے ہیں اللہ اسے انہیں بچا لیتا ہے۔ جب اللہ بچانے پہ آتا ہے تو نارے نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیتا ہے۔ جب بچانے پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچاتا ہے۔ وہی بچانے والا میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بدلنے والے کی گشتی بدل گئی، اس کا خاندان بدل گیا، اس کی تاریخ بدل گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، نہ زبر بدلا ہے، نہ زیر بدلا ہے، نہ پیش بدلا ہے، نہ ایک حرف بدلا ہے، نہ ایک مد بدلا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن پاک جو ہے قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر کوسچن کا آنسر ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر سوال کا جواب ہے، اگر اس میں آپ کو ایمان رکھیے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے، کینسر کا علاج بھی ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ ہماری وہاں پہنچ نہیں ہے کہ کون سی آیت کریمہ ہے کس مرض کے علاج کے لیے، لیکن ایمان رکھیے گا قرآن ہر مرض کے علاج کے لیے کافی ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن میں کیا ہے جو نہیں ہے جناب؟ جنت کا بیان قرآن میں ہے، دوزخ کا بیان قرآن میں ہے، پل صراط کا بیان قرآن میں ہے، حوض کوثر کا بیان قرآن میں ہے، نبی کی شفاعت کا بیان قرآن میں ہے، جو ہو چکا وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے، پاسٹ ٹینس قرآن میں ہے، پریزنٹ ٹینس قرآن میں ہے، فیوچر ٹینس قرآن میں ہے، نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کی عظمت کا اعلان قرآن کرتا ہے، شہیدوں کا تعارف قرآن کراتا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے قرآن بتاتا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے قرآن بتاتا ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹے کا کتنا حصہ ہے وہ قرآن بتاتا ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے وہ قرآن بتاتا ہے، نکاح کا مسئلہ قرآن میں ہے، طلاق کا بیان قرآن میں ہے، وراثت کا بیان قرآن میں ہے، رضاعت کا بیان قرآن میں ہے، خدا کی وحدانیت کا اعلان قرآن کرتا ہے، رسول کی رسالت کا بیان قرآن کرتا ہے، نبی کے دست مبارک کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے۔ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ افسوس ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھ لے تو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہو جائے گا، قرآن کو سمجھ لے تو دنیا کا سب سے بڑا فقیہ ہو جائے گا، قرآن کو سمجھ لے تو دنیا کے تمام علوم قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پڑھنا آسان ہے اور سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حضرات قرآن پڑھنے والے پڑھے اور سمجھ گئے وہ تو اصحاب رسول ہے، وہ تو مجتہدین ہے، وہ تو ائمہ دین ہے،
ہم تو بغیر سمجھے قرآن پڑھتے بھی نہیں، ہم تو قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن ہر مسئلے کا حل بتلائے گا۔ حضرات قرآن یہ بھی بتائے گا نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا، نماز نہ پڑھو گے تو کیا ہوگا، اگر زکوٰۃ دو گے تو کیا ہوگا۔ حج کا بیان قرآن میں ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ لیکن دوستو آپ کہیں گے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، آپ نے کبھی ڈھونڈا نہیں ہے، آپ نے کبھی تلاش نہیں کیا ہے، آپ نے قرآن پڑھا نہیں۔ جب باپ مرنے لگا تب قرآن پڑھنے کو آ گئے، جب تیجا 40واں کا موقع آیا تو آپ نے قرآن پڑھا ہے، رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن آپ نے پڑھا ہے۔ حضرات قرآن سالانہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، ایئرلی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، وہ تو ڈیلی پڑھنے والی کتاب ہے۔ قرآن سالانہ نہیں بلکہ روزانہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ حضرات میں اب آپ سے یہ کہوں گا اسی قرآن سے کہیے حضرات ہر مسئلے کا حل قرآن بتاتا ہے۔ اب میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں جہاں جو مجھے بتانا ہے، آپ لوگ بالکل سائلنٹ ہو کر کے بالکل چپ چاپ سن رہے ہیں، اسی طرح سنیے گا، بالکل نہیں بولیے گا۔ مجھے جب ضرورت میں محسوس کروں گا میں خود سبحان اللہ بول لوں گا، میں خود الحمدللہ بول لوں گا، میں نعرہ بھی لگا لوں گا۔ آپ بالکل آرام فرمائیے گا، آپ کو کچھ میں نہیں کہوں گا، آپ بالکل چپ چاپ رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مرنے کے بعد صحت کیا ہوتی ہے بیماری میں سمجھ میں آتی ہے، جوانی کیا ہے بڑھاپے میں سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح دوستو خوشحالی کیا ہے بدحالی میں سمجھ میں آتی ہے۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے کسی یتیم سے پوچھو، روٹی کی حیثیت کیا ہے کسی بھوکے سے پوچھو، پانی کی قدر کیا ہے کسی پیاسے سے پوچھو، عبادت میں کتنا فائدہ ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہم نے پڑھ دیا ہے، اس کا معنی میں بیان کر رہا ہوں، میں خود سبحان اللہ بول لوں گا، آپ لوگ بالکل چپ رہیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بول لیا، مجھے سبا مل گیا اور آپ منہ بند رکھے، آپ کو کیا ملا؟ بس آرام فرمائیے، آرام فرمائیے، بہت نیکیاں جمع ہو گئی، آپ کیا کیجئے گا؟ آپ تو تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، آرام فرمائیے۔ بالکل قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کورے دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا ہے۔ اس لیے دوستو ابھی کیسے سمجھ میں آئے؟ ہم اس دن سمجھیں گے جب مکلف نہ رہیں گے، ہم اس دن سمجھیں گے جب نماز پڑھنے کا موقع نہیں رہے گا، سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ رہے گا، جب ہم دارالجزا میں پہنچ جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا دارالعمل میں ہم نے کیا کیا۔ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ دارالجزا ہے، وہاں آپ کو بدلہ ملے گا، تب سمجھ میں آئے گا رات کیسے کٹی، دن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا۔ حضرت ابھی بول رہے تھے کہ کھیتوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، کسان پوچھ رہا ہے کیا انہوں نے کہا نہیں عشرہ کون دے گا؟ تمہارے زمین میں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، پھل اللہ دیتا ہے، نعمت اللہ دیتا ہے، پورا کا پورا تم رکھ لو، غریب کو تھوڑا سا دے دو، 10واں حصہ دے دو، تم غریب کو نہیں دیتے ہو، کہتے ہو کہ برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے میں بتا دوں، پتا چلے گا مرنے کے بعد، ابھی نہیں ہم نے ماہ و سال کیسے گزارا، شب و روز کیسے گزارا، اذان ہوتی رہی ہمارا حال کیا رہا، قرآن گھر کی طاقت کی زینت بنا رہا، ہم نے پڑوسیوں کا حق کیسے ادا کیا، ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے اولاد کا حق کیسے ادا کیا۔ اتنا افسوس ہوگا لیکن آپ کچھ کر نہ پائیں گے، تو ہم کو لگتا ہے قبر میں فقار مولانا عمران صاحب کے ذریعے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آئے گا اور اس وقت سمجھ میں آئے گا ٹھیک مولانا سب کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد ہے پھر نہ مانیں گے قیامت مگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فیضان اعلیٰ حضرت
نقصان. اگر میں چینی کھاؤں گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, رسگلہ کھاؤں گا تو ریئیکشن کیا ہوگا, ہاتھ کھاؤں گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, میں یہاں سفر کروں گا, پیدل زیادہ چلوں گا تو کیا ہوگا, یہ کپڑا پہنوں گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. ہر چیز میں آدمی سوچ رہا ہے اور سوچنا چاہیے, اس لیے کہ تندرستی ہزار نعمت سے بہتر ہے. اللہ کی نعمت ہے, یہ جان اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر ضروری ہے. تو ہم اور آپ کیسے ہیں جو کھانے سے پہلے سوچتے ہیں یہ کھانے کا فائدہ کیا ہوگا, پانی پینے سے پہلے سوچتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا, دوا کھانے سے پہلے سوچتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, نماز چھوڑنے سے پہلے آپ نے سوچا نہیں اس کا کیا حال ہوگا, قرآن چھوڑنے سے پہلے آپ نے سوچا نہیں کیا ہوگا. اب میں اس طرح بے فکر رہنا دنیا داروں کا کام ہے, اور زمین پہ رہ کے قبر کے بارے میں سوچنا مصطفیٰ والوں کا کام. سبحان اللہ. رات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, انتقال کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. آئیے میں ٹاپک پہ آ جا رہا ہوں. آج ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے اور سوچ ہے کہ ہنسیں اور ہنسائیں, ہنسیں اور ہنسائیں. آپ کی بھی عادت ہے, آپ کو کسی کا رونا اچھا نہیں لگتا ہے. اردو سمجھ رہے ہیں نا, تالے زورے بول بین سبحان اللہ, ایک تو آر زورے بول بین سبحان اللہ. جتنا بنگلہ جانتا ہوں اتنا بول دوں گا, لیکن آپ لوگ فرمائش مت کیجئے گا ورنہ میں پھنس جاؤں گا. ایک تو بنگلہ کتھا میں جانے, آپ نے پورے جانے, زورے بولن سبحان اللہ. ہر آدمی چاہتا ہے ہنسے اور ہنسائے, کسی کو کسی کا رونا اچھا نہیں لگتا. اگر گھر میں آپ کی بیوی رونے لگے, آپ کی بیوی رونے لگے اور آپ جائیے گا, فوراً کہہ دیجئے گا اے کی ہوچے, چپے دڑا, روتی کیوں ہو, روتی کیوں ہو, میں ہوں نا. تم رو مت, تم روتی ہو تو کچن روتا ہے, تم روتی ہو تو گھر روتا ہے, تم روتی ہو تو پورا مکان روتا ہے. رو مت, چپ. اگر آپ کا بیٹا رونے لگے فوراً گود میں اٹھاتے ہیں, کیوں رو رہا ہے, تیرا باپ ابھی زندہ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں بھائی. اگر آپ کا پوتا روئے تو آپ تڑپ جاتے ہیں, ادھر ادھر ایشو 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 ایشو, بابو بابو ایشو 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 ایشو. اب گود میں اٹھا کر کے کہتے ہیں روتا کیوں ہے, رانک کے نہیں بنگلہ میں کہاں کینو کانچو, رو کیوں رہا ہے, تیرے باپ کا باپ ابھی زندہ ہے. کہتے ہیں نہیں تیرے باپ کا باپ ابھی زندہ, روتا کیوں ہے, یعنی کسی کا کسی کو رونا اچھا نہیں لگتا. یہ تو گھر کی بات ہو گئی نا. اب آگے آئیے, پلیٹ فارم نمبر 3 پہ مالدہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, کوئی اجنبی ہے, نیا مسافر ہے, وہ رو رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں, آپ کا پاؤں رک جائے گا صرف اس لیے روتا کیوں ہے. پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھے گا, جگاسا کیجئے گا, کینو کانچو, روتے کیوں ہو, رو مت, رو مت. رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے, دوست ہو یا دشمن ہو, ہر انسان کی خواہش ہے ہنسے اور ہنساتے رہے. لیکن یاد رکھیے گا سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے. قرآن سے پوچھئے, قرآن سب کو سب کا, امیر ہو یا غریب, چھوٹا ہو یا بڑا, لیڈیز ہو یا جینٹ, مہیلا ہو یا پروش, دیہات کی رہنے والی ہو یا شہر کی, سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے. اے قرآن تو ہی بتا, تو نے ہمارے ایمان کی حفاظت کیا, تو نے رسول کی معرفت دیا, تو نے ہمیں پیغام دیا ہے. اے قرآن تجھ میں ہر سوال کا جواب ہے, اب تو اس کا جواب دے دے کہ سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے. میرے اللہ کو بندوں کا کون سا عمل پسند ہے, تو قرآن کہے گا سنو, سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے, رب کو بندوں کا رونا پسند ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو زیادہ, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم رو, قرآن کہتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو, ذرا منہ کھول کے بولیے ہنسو کم رو زیادہ. حضرات نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ سے نڈر ہو جائے گا وہ حشر میں روتا رہے گا, خوف زدہ رہے گا, اور جو یہاں سے اللہ سے ڈرتا رہے گا
حشر میں اللہ اسے بے خوف کر دے گا۔ جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے مرنے کے بعد اتنا روئے گا۔ یہاں روتے ہیں تو کوئی آنسو بھی پوچھتا ہے، قبر میں کوئی آنسو نہیں پوچھے گا، حشر میں کوئی آنسو نہیں پوچھے گا۔ قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو۔ اب سنیے، اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ تقریر سن کے کہیے گا مولانا صاحب بھالو کو تھا بول لیں، ہاں اب ہنسیں گے کم روئیں گے زیادہ۔ اب جلسہ ختم ہو اور گھر جائیے اور صبح صبح جو ہے آپ رونا ہی سٹارٹ کر دیجئے۔ آپ کی بیگم بولے گی کی ہوئے چھے اسے کی سمسیا، بولے تمہیں جانو نا، بولا نا راتری ویلا انیک بڑو جلسہ ہوئے چھلو ہوئے چھے، بڑو بڑو علماء صاحب اسے چھلیں تالے کتھا ہولو کی، بولے ایک مولانا تقریر کر رہا تھا ہنسو کم رو زیادہ، تو میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ عورت بھی پوچھے گی مولانا عمران صاحب سے، امام صاحب سے، مولانا کہاں سے آیا تھا؟ کون مولانا تھا؟ لکی ہوئے چھے، بولے کیا تقریر کیا ہے؟ میرا شوہر تو صبح سے رو ہی رہا ہے۔ کیسی تقریر کیا ہے؟ پتا چلا میرا، میں تو پہلی بار آپ کی گاؤں میں آیا ہوں، علاقے میں آنا ہی بند ہو جائے گا۔ عورتوں میں عورتیں، اس کا نیٹ ورک بہت تیز رہتا ہے، فوراً ایک دوسرے عورت کو کہہ دے گی چندہ کوئی نہیں دو گی، مت دینا، ایسے ایسا مولوی آتا ہے، بولو بولا رو زیادہ، گڈو کا باپ رو رہا ہے، میرا ہسبینڈ رو رہا ہے، لڈو کا باپ رو رہا ہے، یہ کوئی تقریر ہوئی؟ واہ رے واہ 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 واہ۔ حضرات دنیا والوں کے سامنے روئیے گا، بیوی کے سامنے روئیے گا، رشتہ داروں کے سامنے روئیے گا، اپنے کسی اقربا کسی رشتہ دار کے سامنے روئیے گا تو ذلیل و خوار ہو جائیے گا۔ دنیا بڑی بے وفا ہے، آنسو کی قدر نہیں کرتی ہے، لاچار سمجھے گی، مجبور سمجھے گی، سامنے میں دست شفقت رکھے گی، پیٹھ پیچھے آپ کے آنسوؤں کا مذاق اڑائے گی۔ یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہیں۔ جو دنیا داروں کے سامنے روتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مت روئیے بیوی کے سامنے، مت روئیے رشتہ داروں کے سامنے، مت روئیے اپنے بیٹوں کے سامنے، مت روئیے کسی عام آدمی کے سامنے۔ ہمیں رونا ہے اس رب کی بارگاہ میں روئیے جس رب کی بارگاہ میں حضرت آدم بھی روتے ہیں، حضرت نوح بھی روتے ہیں، حضرت شیش بھی روتے ہیں، حضرت لوط بھی روتے ہیں، حضرت یحییٰ بھی روتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی روتے ہیں، حضرت تمام انبیاء جس اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں ہم اسی بارگاہ میں روئیں، چونکہ دنیا والے کیا جانا آنسوؤں کی قدر، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہنسو کم رو۔ قرآن کہتا ہے اچھا آپ کے گاؤں میں یہ بتلائیے رات کے 2:10 میں بھی آپ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، اتنی محبت سے سن رہے ہیں، آپ لوگ کا لہجہ تو بہت ہائی ہے بھائی۔ ہاں الحمدللہ، آپ لوگ کیوں نہ ہو، آپ کے یہاں جو پیر صاحب تشریف لاتے ہیں ان کی قیادت، ان کی محنت ہے، ان کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ یہ رنگ چڑھا ہوا ہے نا بھائی۔ پیر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، قادری میاں قبلہ ہے نا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ کا لہجہ دیکھنے کے بعد کتا جاچن آشبین آشبین، ہاں آشبین آشبین، نہیں آئیے گا تو راستے میں کتا نہ ملے گا، کوکور نہیں ملے گا، دوڑا بھی دے گا، বাড়িতে যাবেন না তাড়াতাড়ি চলে আসবেন আর আপনাদের কি করবেন জোরে বলুন صبح زندہ ہے شام زندہ ہے صبح زندہ ہے شام زندہ ہے مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے میں رات کے 2 بجے کہیں لوگ جلسہ سنتے ہیں اور آپ لوگ کا جو تیور ہے وہ تو بالکل عشق کے آسمان پہ بالکل اپنا جلوہ دکھلا رہا تو ہر آدمی اس لیے میں نے اس شعر مجھے یاد آ گیا میں نے پڑھ دیا ہے اب دیکھوں گا کہاں تک آپ زندہ ہیں صبح زندہ ہے شام زندہ ہے مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے
आला हजरत का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़े रज़ा जारी रहे, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। हजरात जब बरेली पहुंची गए तो अब जरा कछौचा शरीफ भी पहुंचे। या सब लोग हवा में हाथों को लहरा के बोल लीजिए या रसूल अल्लाह मुस्तफा के। प्लीज हेल्प मी, इंग्लिश भी जानता हूँ, मेरे साउंड को देख के आप कम नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छी सेटिंग है माइक की, इतनी अच्छी सेटिंग है, आपने इसे सेट कर दिया जब ही तो सिंगल चेचिस के अभी आदमी गरज रहा है। आपका बहुत बड़ा इसमें ताउन है। जरा मेरा साउंड बढ़े तो बढ़ने दीजिए ना, मशीन को कुछ नहीं होगा, मेरे जैसा आदमी से थोड़े होने वाला है। मुस्तफा के असीर का पानी, मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, तागे आस पे धुल ही देता है। आप क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 300 पारा सीने में अल्लाह ने अता किया है। सुभान अल्लाह। अभी सुनाता हूँ हर साल, तो जब सूरह बकरा याद है तो सुभान अल्लाह कहना याद नहीं होगा, सुभान अल्लाह भूल जाते हैं। आपको क्या लगा मैं भूल गया हूँ क्या? मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, तागे आसे पे धुल देता है, धुल ही देता है। शाह सिमना के नीर का पानी। नारे तकबीर, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमरा, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमरा। हज़रात अगर आपको निहायत ही कमीने से, कमीने जिन्नात से, खबीस से अगर आपको बचना हो तो कछौचा जाना जरूरी है, और बदअकीदों से बचना हो तो बरेली मोहम्मद रजा किया जाना है। कुरान कहता हंसो कम रो, कुरान कहता हंसो कम रो वो ज्यादा। तो हजरात बीवी के सामने मत रोइएगा, रिश्तेदारों के सामने मत रोइएगा, भाई के सामने मत रोइएगा, जितना बड़ा जिगरी आपका फ्रेंड्स हो, मित्र हो, मत रोइएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के पास मत रोइएगा। दुनिया वाले हैं, बेवफा हैं, आपके आंसुओं की कद्र नहीं समझेंगे, मत रोइएगा। रोना हो तो एक ही जगह है जहां रोइए मजा है, एक ही जगह रोइए, वहां वकार बुलंद होगा। वो कोई और जगह नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह है। जिस बारगाह में रोइएगा आंसू गिरता रहेगा, मर्तबा बढ़ता रहेगा। आंसू गिरता रहेगा, मर्तबा बढ़ता रहेगा। अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा। ऐ फरिश्तों देखो बंदा मेरा है, न मुझे देखा, न जन्नत को देखा, न दोज़ख को देखा, न हौज़े कौसर को देखा, न पुल सिरात को देखा, अब फिर भी मुझसे डरता है। कुछ नहीं देखा, ना भी मेरा अदल देखा, ना भी मैंने डिसीजन लिया, अब फिर भी मुझसे डरता है। गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, आंसू गिर रहा है, ये मेरा महबूब होता जा रहा है। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा। अब आइए, आंसू में कितना पावर है मैं बता दूं। आंसू में कितना पावर है, देखिए आंसू में कितना पावर है। आंसू का पावर का तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। बस एक जुमला में मैं कह दूं, आंसू में इतना पावर है कि पत्थर को भी मोम बना दे। आंसू पत्थर को भी मोम बना दे, नो को यस कर दे। ये आंसू में इतना पावर है, नो को यस कर दे, नहीं को हाँ कर दे। ठीक है, इतना पावर है। देखिएगा आप, देखिए अपना छोटो छेले, बिल्कुल अनेक छोटा सा बच्चा, ठीक है, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, ठंडी शबाब पे है, और आइसक्रीम बेचने वाला आ गया। आइसक्रीम बेचने वाला वो हॉर्न बजाता है, डुमरू बजाता है, क्या क्या करता है। तो
تو بچہ سب سمجھ جاتا ہے آواز سے، بچہ آواز سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ ایسے چھے کون آیا ہے۔ ترجمہ بھی میں کر دے رہا ہوں بنگلہ کا بیر صورت۔ تو جب دیکھے گا کہ آ گیا ہے تو ماں کو بولے گا، بول نہیں پا رہا ہے اشارے میں، ماں کو کہے گا تو ماں بولے گی کی ہوچے کی ہولو، اشارہ کرے گا ادھر، ماں سمجھ جائے گی، بولے گی مت کھاؤ بہت جاڑا ہے، یہ ہے طبیعت خراب ہو جائے گی، مت کھاؤ مت کھاؤ۔ بچہ کیا جانے، تو ماں تو نہیں دیتی ہے، سردی کا موسم میں طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ماں بخیل نہیں ہوتی۔ آپ لوگ باپ ہیں، کسی کے تو باپ ہوں گے، ماں بھی تو کسی کی ہوگی۔ ماں باپ بخیل نہیں ہوتے، مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن اولاد کے لیے بخیل نہیں ہوتی۔ ارے ماں سے زیادہ سخی کوئی ہو نہیں سکتی، ماں سے زیادہ سخی کوئی خاندان میں ہو نہیں سکتی، جو اپنے خون کو دودھ کی صورت میں پلا کے اپنے بچے کو جوان کرتی ہے۔ ماں سے زیادہ سخی کون؟ ماں نہیں دیتی ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بچہ دیکھا کہ بات نہیں بنی، اب کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ زمین پہ گیلا ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، آگ ہے، کچھ نہیں دیکھے گا، لیٹ جائے گا اور لوٹ پٹ کرے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، ٹھیک بول رہا ہوں، اور ایک آواز بھی نکالے گا، روئے گا نہیں، صرف آواز نکالے گا۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے وہ ادا ماں کو پسند نہ آئی، یہ ادا تو پسند آ جائے، لیکن ماں دیکھ رہی ہے کہ جو ضد کر رہا ہے، پریشانی ہے، دیبو نا، تب اس کو کبھی پیار سے کہے گی تمہارا بابا آئے گا، چاکلیٹ لائے گا، یہ لائے گا، وہ لائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی ڈانٹے کہ بھی ماروں گی، ماں مارتی نہیں۔ اچھا ماں مارتی ہے تو چوٹ لگتی بھی نہیں، غور کیے ہیں؟ ماں مارتی ہے تو چوٹ نہیں لگتی ہے۔ اب پتہ نہیں باپ میں کتنا پاور ہے، صرف آنکھ دکھلا دے تو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے نا بھائی؟ ماں مارتی ہے، ڈانٹتی ہے، بس ڈانٹ دیا، بچہ دیکھا یہ بھی نہیں ہوا، اب کیا کرے گا جانتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب وہ آواز نکالے گا، مصنوعی رونا، دکھاوے کا رونا، روئے گا نہیں، بس وہی آواز نکالے گا، صرف اس لیے کہ ماں کو پیار آ جائے۔ تو ماں تو جان رہی ہے بہانہ کر رہا ہے، ماں نہیں دے رہی ہے۔ لاسٹ میں دیکھتا ہے بچہ، یا آپ کے گھر کے بچوں کی بھی فطرت ہے، دیکھتا کہ کچھ نہیں چلا، لاسٹ میں وہ بچہ دل سے روتا ہے، دل سے روتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، اسٹائل بدل جاتا ہے، آنسوں کی لڑیاں بن جاتی ہے۔ ماں کچن میں بھی ہو تو آواز سے سمجھ جاتی ہے میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بیٹا کرا رہا ہے، اپنے ضروری کام کو چھوڑ کر کے اپنے بچے کے پاس آتی ہے، اپنے دام اپنے گود میں اٹھاتی ہے، اور پیار بھرے آنچل سے پہلے اس کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے محبت بھرے آنچل میں جذب کر لیتی ہے، اور فوراً کہہ دیتی ہے او میری آنکھوں کے تارے سن لو، مجھے سب گوارا ہے۔ تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، ماں کو گوارا نہیں ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، ماں کو گوارا نہیں ہے۔ حضرات یہی حال آپ کی ماں کا ہے، یہی حال میری ماں کا ہے، دنیا کی ساری ماں کا یہی حال ہے۔ بیٹا روئے ماں تڑپ جائے، بیٹا روئے ماں پھلک جائے، تو جب بیٹا روئے ماں کو گوارا نہیں ہے، تو جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو خدا کی رحمت اسے اٹھا لیتی ہے اور اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے اور کہتی ہے او رونے والے، تو نے یہاں رو لیا ہے، وہاں مسکراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کہتا ہنسو کم رو، ذرا زور سے بولو، ہنسو کم رو زیادہ۔ حضرات رونے کا جہاں تک تعلق ہے، ہم لوگ کیا روئے ہیں؟ کچھ نہیں روئے، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی نے کیا بات، سبحان اللہ۔ کبھی انشاءاللہ میرا آبو دانا رہا، آؤں گا تو انشاءاللہ ٹائم لے کے گفتگو کروں گا۔ آج تو آپ نے جو ٹائم دیا ماشاءاللہ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، بس محبت سے سن لیجئے۔ رونے کا جہاں تک تعلق ہے، کتنا پاور ہے اس رونے میں، ذرا غور سے سنیے گا، رونے میں کتنا پاور ہے، اللہ اللہ کیا کہنے۔ ہم لوگ تو روتے نہیں،
دعا مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ اللہ نے بتایا. سورہ بولون. ارے آپ لوگ تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ رکیے، میں خود سبحان اللہ بولوں گا. اچھا 2 گھنٹہ تو ہم 2025 میں بولیں گے انشاءاللہ. بہر صورت غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہ قرآن کی آیت کریمہ بتا دیا ہوں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو چھپ کے اور رو رو کے دعا مانگو. کیسے مانگو؟ رو رو کے دعا مانگو. امام صاحب کی اللہ ذرا ہم بتا ہی دے رہے ہیں لوگوں کو. کتا جاچن؟ ارے باپ رے باپ. ارے سن لیجئے بھائی، آپ ہی کے فائدے کی بات ہو رہی ہے. اگر زور ہے وہ اچھا نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا مجبوری ہوتی ہے زمین پہ بیٹھنے میں. میں شکایت نہیں کرتا ہوں، تو آپ کو ہے تو کرسی ہے تو لے لیجئے، لیکن گھر نہیں جائیے گا. اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ ابھی سب کے گھر کے دروازے بند ہوں گے، خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کاہے کے لیے گھر جائیے گا؟ گھر جائیے گا تو گھر والوں کو ٹینشن، جو اٹھے گی اس کو ٹینشن، یا جو اٹھے گا اس کو ٹینشن، اور یہاں پہ آپ بیٹھیں گے وداؤٹ ٹینشن. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ بیٹھیے. ضرورت ہے تو جا بھی سکتے ہیں، میں روکتا نہیں ہوں. ضرورت ہے، سمجھ گیا نا؟ نماز نہیں روکتے تو ہم کیوں روکیں گے؟ حضرات دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم. ہم میں سے اکثر لوگ دعا ٹھیک سے نہیں مانگتے. جمعہ کے دن ایک تو اللہ سے لوگ مانگتے نہیں، چچا دے دے، بھتیجا دے دے، انٹی دے دے، انکل دے دے، یہ دے دے. اللہ سے لوگ مانگتے نہیں. اوکے، اب مانگتے ہیں تو کیسے؟ ذرا سنیے گا. آپ لوگ تو سب جانتے ہیں. جمعہ کے دن دیکھیے، جمعہ کا دن نماز ختم ہو گئی، اب پیچھے میں امام صاحب دعا پڑھ رہے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ پیچھے میں رہے گا، کرے گا اسے. آمین. دعا مانگ رہا ہے. آمین. ایسے سے کرتا رہے گا. دیکھیے ایک سے ایک کوالٹی سب کا نمازی رہتا ہے. یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. کسی کو دیکھے گا لگے صابن لگا رہا ہے، آمین آمین کہتا ہی رہے گا. ایسے کرتا رہے گا، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. کسی کو دیکھے گا ایسے کی رہے گا، آمین. پھر کسی کو دیکھے گا انگلیوں کو بجاتا رہے گا، آمین آمین چھوڑے گا نہیں. کہا ہے کہ لوگ سمجھے دعا میں شامل ہے، یہ انگلیوں کو بجا رہا ہے. کسی کو دیکھے گا مسجد کے در و دیوار کو دیکھے گا، آمین اوپر ہی دیکھتا کہتا رہے گا تاکہ سیکریٹری کو شکایت کریں دیوار پھٹ گئی، آمین. اگر دعا لمبی ہو گئی تو بازو والے سے بولے گا یار جانا تھا مالدہ لگ رہا گاڑی چھوٹ جائے گی، آمین. اور جب دعا ختم ہوگی تو اتنی جلدی میں بھاگتا ہے، اللہ کی پناہ کس پاؤں میں کس کی چپل ہے اس کو خود نہیں معلوم. اگر ان اداؤں کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بھی مانگو گے تو ماں باپ کو غصہ آئے گا کہ نادان یہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے. مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو انسانوں سے نہیں سمجھ میں آیا تو کتوں سے سیکھ لو. مانگا کیسے جاتا، لیا کیسے جاتا، کتوں سے سیکھ لو. جب تم دسترخوان بچھاؤ گے کتا تمہارے آنگن میں آئے گا، تم دو یا نہ دو جب تک کھاتے رہو گے بھگاتے رہو گے وہ آتا رہے گا، بھگاتے رہو گے وہ آتا رہے گا. پورا کھانا نہیں مانگ رہا لیکن ایک ہڈی ہی کی تلاش میں ہے. جب تک کھاتے رہو گے وہ دیکھتا رہے گا، نظر نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا، تمہارے کھانے پہ رکھے گا. گوشت تم نے کھا لیا، جو ہڈی تم پھینک رہے ہو اسی کے انتظار میں ہے. لاسٹ آپ دیکھتے رہیے گا، آپ کا دل موم ہو جائے گا. چلو گوشت ہم نے کھا لیا، ہڈی بڑھا کے دے دیا تو لینے کا ڈھنگ کتوں سے سیکھو. ان آباؤں کے ساتھ ماں باپ سے مانگو گے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے. اور جس اللہ سے تم مانگ رہے ہو تجھے معلوم نہیں آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے تب جا کے اللہ کی رحمت کو پیار آیا ہے. آدم و حوا روئے، تمام انبیاء روئے، تمام رسول روئے. اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ارے ہم تو سراپا گنہگار، ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے. کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ کون سی سنت ہے جس کو ہم نے ترک نہیں کیا؟ کون سا پاپ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟
کیا، دن کے اجالے میں کیا، رات کے اندھیرے میں کیا، تو جو معصوم ہے وہ رو رہے ہیں، تجھ سے کبھی گناہ نہ ہو وہ رو رہے ہیں، اب گناہوں کے دلدل میں رہنے والا اسے تو اتنا رونا چاہیے، اتنا رونا چاہیے کہ جیے تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کھڑے ہو کے نعرے تکبیر، جھوم کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ ہم اور آپ کہاں روئے؟ رونے کا پاور، رونے کی برکتیں کیا ہے؟ قرآن نے اس لیے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ حضرات رونے کا پاور کیا ہے، رونے میں کیا کیا کمال ہے، اللہ اللہ۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، انشاءاللہ مچل جائیے گا، ایک بھی آدمی سونے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ میں جب بولتا ہوں تو میں جھگڑا ہو، بوال ہو، جو کچھ ہو، لیکن میں سونے نہیں دیتا ہوں۔ اس کے لیے جو ہو جائے، کمیٹی والے خوش رہتے ہیں، ناراض، لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ تقریر روک کر کے کہوں گا اٹھ، سونا ہے تو قبرستان چلا جا، زندگی میں کوئی اٹھانے نہیں جائے گا، زندگی میں کوئی پوچھنے نہیں جائے گا۔ قبرستان وہ شہر خاموشہ، باپ کو بیٹا دفن کر کے آیا، 40واں تک گیا، اس کے بعد پھر باپ کو بھول گیا، ماں کو دفن کر کے آیا، پھر نہ گیا، سالانہ گیا، روزانہ نہ گیا، ہفتے میں نہیں گیا، ماں کی یاد نہیں، اپنی دنیا میں لگ گیا۔ لیکن اے نوجوانوں، تمہارے ماں باپ کی روح تڑپ رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا آئے گا، میرے نام سے کچھ صدقہ کر کے آئے گا، میرے نام سے کچھ خیرات کر کے آئے گا، میرے لیے کچھ صالح ثواب کرے گا، نہیں تو میرے لیے دعا تو کرے گا۔ لیکن یہ اولاد کبھی قبرستان نہیں جاتی، جبکہ حقیقت میرے بھائیوں اتنا سستا، اتنا ایسا مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی کے جیسا رحم والا نبی ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کا دن ہو، ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر ہو، اور اس کا بیٹا جمعہ کے دن چلا جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے پڑھنے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا جاتا نہیں۔ بیٹا میں کہتا ہوں سونا ہے تو نہیں جگائے گا، لیکن یہاں میں سونے نہیں دوں گا، اس کے لیے جو ہو جائے۔ اب مجھے بلائیے یا نہ بلائیے، اور زیادہ کوشش کیجیے گا تو تقریر میں روک دوں گا۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ زندہ باد۔ حضرات یہ میں نے شعر پڑھ دیا تھا کہ آپ لوگ سوئیے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ۔ اب آئیے رونے کی بات جہاں تک ہے، انشاءاللہ میں بالکل آخری مرحلے میں ہوں، مچل جائیے گا۔ جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے جنت سے، تو ماں ہوا الگ، آدم علیہ السلام الگ، ٹھیک ہے؟ ان کو جدہ میں اتارا گیا زمین پہ، اور ان کو سراندیپ میں اتارا گیا، جو کبھی کسی زمانے میں سری لنکا انڈیا سب کا بارڈر تھا، وہیں تھا۔ جنت کی جدائی، جنت کے باغ و بہار سے دوریاں، دنیا تاریک، کوئی اسباب نہیں۔ پھر حضرت حوا کی جدائی، تنہائی، خدا کا خوف، رونے لگے، رات دن رات دن رات دن، 300 سال تک روتے رہے، 300 سال، 300 ایئرز، 300 سال تک
ان کی عمر شریف 1000 سال تھی، 300 سال تک روتے رہے۔ آپ نے سن لیا، بس سمجھ لیا، اب غور کیجئے، ہم 15 منٹ نہیں روتے، ہم آدھا گھنٹہ نہیں روتے، ہم 1 دن نہیں روتے، ہمارے ابا حضور اللہ کے خوف سے 300 سال تک روتے رہے۔ آنسو اتنا گرا کہ پانی کا جیسے چشمہ ہوتا ہے نا جھرنا، وہ بن گیا، اتنا روئے۔ ہم ان کی اولاد گنہگار خطا کار، ہم غافل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، نہ ہمیں اللہ کا خوف، نہ نبی کی حیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ کب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا تھا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ خدا کا خوف ہے نہ نبی کی حیا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے تو نبی کو منہ دکھانا قبر میں، ہمیں کوئی احساس نہیں، لاپرواہ بے پرواہ۔ یہ نوجوان سب میرے بھائیوں میرے دوستوں، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، جان بچانا فرض ہے ہی، اس سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، یوٹیوب فیس بک کی جو نحوست ہے، تباہیہ ہے، سب کوئی بھی مولوی جتنا چلائے فیس بک واٹس ایپ پہ، اس کو صحیح مت سمجھو، بہت آل فال ہے، برباد ہو جائیے گا۔ آپ کو آپ کا پیر کافی ہے۔ دیکھیں حضرت کوئی بول رہا ہے سبحان اللہ، یہی بولنا تھا سبحان اللہ۔ آپ کو آپ کا پیر کافی، آپ کے لیے مجاہد ملت کافی، آپ کے لیے حافظ ملت کافی، آپ کے لیے مخدوم پاک کافی، آپ کے لیے اعلیٰ حضرت کافی۔ کوئی بھی مولوی ہو، کوئی مولانا ہو، آل فال بولے اصحاب رسول کے بارے میں یا کسی معاملے میں، کہہ دیجئے گا بیٹا ہم تیری نہیں مانیں گے۔ جو عقیدہ اصحاب رسول اور اہل بیت کے بارے میں ہمارے اعلیٰ حضرت کا تھا، وہی ہمارا ہے، وہی رہے گا۔ ان کمینوں کو یہ خبر نہیں، اپنے باپ کے بارے میں وہ پورا نہیں پتہ لگا سکتا ہے اس کے باپ نے کیا کیا نہیں کیا، اور اصحاب رسول کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوا تو کون ہوتا ہے انٹرفیئر کرنے والا؟ ہمیں بھلائی یہی ہے کہ اصحاب رسول سے محبت کرے اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرے۔ ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والے اہل بیت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ میں تقریر روک کے بول رہا ہوں، سمجھیے گا میں کہاں سے بول رہا ہوں، سمجھ گئے؟ سب پھیرا میں مت رہیے گا، یوٹیوب پہ مت رہیے گا۔ جب یہ دیکھیے گا کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے، اٹانگ پٹانگ ہٹا دیجئے، ڈیلیٹ مار دیجئے، فتنہ پھیلا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پاگل ہو جائیے گا، کہیے ارے ہمارے پیر صاحب قبلہ تو یہ کہتے ہیں، آئی مولوی صاحب ایسے کر رہا ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ پھنس جائیے گا۔ چونکہ بری چیز لوگوں کو زیادہ پسند ہو جاتی ہے، بری صحبت زیادہ، برے کی دوستی بہت اچھی لگتی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ارے گٹکھا کھانے والے کی دوستی بہت اچھی، اب فوراً دوستی ہو بھی جاتی ہے، نہیں۔ سنیما دیکھنے والے کی دوستی بہت اچھی، نہیں سمجھے؟ اور نمازی کی دوستی سوال ہی نہیں ہے، نہ نمازی سے جلدی نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پیر صاحب نے جو کہا وہ کافی ہے، ان لوگوں سے ذرا بچیے گا انشاءاللہ صحیح بولا گے نا بھائی؟ زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیے گا، سمجھ گئے؟ جو بیٹا کر رہا ہے نا یہ مناظرہ، ہم تو کہتے ہیں کسی بھی نبی کے صحابی کے بارے میں اگر کوئی الٹا پلٹا بولے تو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مار مارے چھٹی رات کا دودھ نکال دے، خبیث تمہاری اوقات کیا ہے نبی کے کسی صحابی کے بارے میں بات کرنے کی؟ ارے درجات کس اللہ نے دیا، حضرت ابو بکر کا درجہ، تمام اصحاب رسول کا درجہ یا اللہ جانتا ہے۔ تم انچی ٹیپ لے کے کیوں ناپنے چلے؟ ہمیں بھلائی تو اسی میں ہے، تو خاموش ہو جا، ورنہ یاد رکھنا جب غوث اعظم، جب مخدوم پاک خواجہ غریب نواز، دنیا کے کوئی ولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر کہاں تو جا رہا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گیا۔
اس لیے میرے بھائیو اس سب چیزوں کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ ہاں کبھی اس سب پھیرا میں مت پڑیے گا، ہے نا، انشاءاللہ میں کھلے عام بولتا ہوں، سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کے احسان ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان بھی بچا، عقیدہ بھی بچا، اور ایسا لائق و فائق مرشد مل گیا قادری میاں صاحب کے جیسا، جو کام بھی کرتے ہیں۔ کیا ماشاءاللہ، کیا کہنے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ لوگ سب لٹر پٹر میں نہیں رہیے گا انشاءاللہ، بولی انشاءاللہ۔ ہنسو کم رو، ٹائم تو ہو گیا میرے گھڑی کے حساب سے 7 منٹ کا ٹائم بچا ہوا ہے، ختم کر دوں؟ اچھا میں ختم نہیں کروں، چلے ختم کر دینا، جو میں سنانا چاہ رہا ہوں سن لیجئے۔ ماشاءاللہ جن کے گھر میرا قیام تھا، کیا نام ہوگا؟ ریاض الاسلام صاحب، ماشاءاللہ بہت محبت سے انہوں نے نوازا اور کھانا بھی بہت اچھے سے کھلایا۔ آپ کی مسجد کو بھی میں نے دیکھا، ماشاءاللہ مسجد بڑی کشادہ۔ آپ کے امام صاحب سے پہلے غائبانہ تعارف، مجھے حیرت ہو رہی ہے، بنگلہ بھی ہیوی بول رہے ہیں اور اردو بھی بہت اچھی بول رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ غائبانہ تعارف دیکھا، بہت خوشی، اور جتنے لوگوں سے یہاں ملاقات ہوئی سب محبت والے ملے، پہلی بار ہے محبت والے ملے۔ یہاں تک ایک پان والا جو تھا 2 مرتبہ پان کھایا، اب پیسہ ہی نہیں لیا، اب پان بہت اچھا کھلایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ پیر صاحب قبلہ قادری میاں قبلہ کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ اب قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ۔ اب سنیے، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی نے فرمایا، مکاشفۃ القلوب میں یہ حدیث نقل ہے، انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا میرے نبی نے کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ مجھ سے کچھ پوچھئے تو میں بتاؤں؟ ہاں کیسے آنا ہوا بتائیے، غور سے سن رہے آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کی آگ کو گرم کرنے کا حکم دیا، غور کیجئے گا، آگ کو گرم کرنے کا حکم دیا، جبکہ آگ سے ہم لوگ سب کچھ گرم کرتے ہیں، اب آگ کو گرم کرنے کا حکم دیا۔ تو نبی نے فرمایا تو کیا کیا؟ کہ حضور اللہ کا حکم تھا، میں نے گرمانا شروع کیا، آگ کو گرمانا شروع کیا۔ کتنی دیر؟ کہ یہ مت پوچھے کتنی دیر، یہ پوچھے کتنے دن؟ کہا کتنے دن؟ کہتے ہیں 1000 سال، 1000 سال تک میں گرماتا رہا آگ کو، 1000 سال تک۔ تو نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور جلتے جلتے اس کا رنگ چینج ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں نے حکم کی تعمیل کیا، اللہ فرماتا اور گرم کرو، ہم نے پھر گرمانا شروع کیا۔ کتنے دن؟ کہا 1000 سال، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2000 سال تک گرمایا۔ پھر کہتے ہیں اس کا رنگ کا حضور پھر چینج ہوا، کبھی لال کبھی سفید۔ پھر کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں اللہ نے پھر حکم دیا کہ اور گرم کرو۔ حضرات ہم لوگ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، نہ ہمارے اوپر کچھ اثر ہے نہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہے، کیونکہ ڈیپ میں ہم جا ہی نہیں رہے، حقیقت میں ہم پہنچ ہی نہیں رہے، سیریس نہیں ہو رہے۔ نبی سن رہے تھے، جبریل امی بیان کر رہے ہیں، اے جبریل کتنے دن گرم کیا؟ کہ حضور پھر آخر میں 1000 سال، ٹوٹل کتنے؟ 3000 سال تک گرم کیا، 3000 سال۔ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اتنا ہی تو انہوں نے کہا 3000 سال تک آگ کو گرم کیا۔ یہ جو آگ دنیا میں ہے نا جس سے ہم لوگ پکاتے ہیں، یہ 70 رحمت کے دریا کے پانی سے دھلی ہوئی آگ ہے، 70 رحمت کے دریا سے، تب اس کی گرمی کا یاد ہے۔ اور جس آگ کو پانی سے ملاقات نہ ہو اور 3000 سال تک گرم کرے جبریل امین، میرے نبی فرماتے ہیں تب کیا ہوا؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور جلتے جلتے اس آگ کا رنگ کالا ہو گیا، بلیک کالا۔ جہنم میں جو آگ ہے اس کا رنگ کالا ہے، آگ ہے روشنی نہیں ہے،
جہنم میں آگ ہے، لائٹ نہیں ہے، یہاں آگ جلاتے روشنی ہوتی ہے، جہنم میں روشنی نہیں۔ نبی نے سنا 3000 سال تک گرم کیا، بس اتنا ہی تو سننا تھا۔ نبی رونے لگے، نبی رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ کون ہے؟ سردار انبیاء، کون ہے؟ سید المرسلین، کون ہے؟ خاتم الانبیاء، رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جبریل امی عرض کرتے ہیں حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ نبی کے رونے کو دیکھ کے جبریل امی رونے لگے۔ نبی نے فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ دیکھیں فرشتوں کا سردار، فرشتہ بھی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ نہ ہو، رو رہے ہیں۔ اور یہ نبیوں کے سردار ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، سید المعصومین ہیں، اور پھر بھی رو رہے ہیں۔ اتنا روئے نبی، اتنا روئے، اتنا روئے، آنسوؤں کا اس قدر سیلاب، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی پہچان، حضور امام محمد رضا خان واصل بریلوی علی احمد رضوان نے نبی کے اس رونے کو کی منظر کشی کیا، ارشاد فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ نبیوں کے سردار ہو کے روتے ہیں، ہم گنہگار ہیں روتے نہیں، ہم بے نمازی ہیں روتے نہیں، ہم گنہگار گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں روتے نہیں۔ کب روئیں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جس میں جان ہے اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جائیے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے روئیے، اس لیے کہ آنسو گرتا رہے گا، مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ ہنسو کم رو زیادہ۔ اب آئیے رونے کا مقام، رونے کی ٹائمنگ بھی میں بتا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ رونے کی ٹائمنگ اور رونے کا مقام بھی میں بتا دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا تھا گھر میں مت روئیے گا، سمجھیں، ورنہ اچھی بیوی ہوگی تو وہ بھی رونے لگے گی، بچہ ہوگا تو وہ بھی رونے لگے گا، پورا گھر ماتم کدہ ہو جائے گا۔ رونے کی جگہ ہے، اگر آپ کی یہاں مسجد قریب ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا گھر ہی کافی ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہو، پورے محلے کے لوگ سو رہے ہو، آپ کے گھر کے لوگ سو رہے ہو، رات کا آخری حصہ ہو، آپ اٹھیں، آپ کی اٹھنے کی بھی خبر کسی کو نہ ہو، وضو کریں، وہ خبر بھی کسی کو نہ ہو، مصلی بچھا لیں، کوئی نہ جانے، نیت باندھ لیں، فقط 2 رکعت نفل نماز کی، کوئی نہ جانے، نیت باندھ کر کے اس تصور کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور شروع سے لے کر کے آج تک جتنا گناہ آپ نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے یاد کریں، گناہوں کو یاد کریں اور روئیں، گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ مولا تیرا مجرم، تیری نافرمانی کرنے والا، تیرے در کے سوا کوئی نہیں ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں، تو رحیم ہے رحم کر دے، ستار ہے تو نے پردہ ڈالا ہے، غفار بھی تو ہے معاف کر دے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ روئیے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے۔ نبی فرماتے ہیں رونا نہ آئے نا تو رونے کے جیسا منہ بنا لو، لحق کیا بول لیجئے سبحان اللہ، رونے کے جیسا منہ بنا لو، آواز نکالو، آواز، رونا نہیں آئے تو رونے کے جیسے منہ بنا لو، میرے اللہ کو تمہاری کون سی ادا پسند آ جائے، تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے رو، اور نبی فرماتے ہیں رونے کے جیسا منہ بھی بنا لو، رو، آنسو گراؤ، یہ وہ آنسو ہوگا، یہ وہ دعا ہوگی، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی رشتہ دار دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، بس بندہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ رو رہا ہے، اس میں نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا ہے، اس کی ہر ادا میں ہر رکن میں خلوص ہی خلوص نظر آتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے تنہائی کی
یہاں کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے گا. اور جب اس سجدے میں جو لذت ملے گی قسم خدا کی یاد رکھیے گا, اس قیام میں جو چاشنی ملے گی, اس نماز میں, اس رونے میں, بس رونے کے بارے میں ایک چیز اور بتا دوں, اگر آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, یا چوٹ لگ جائے, یا درد ہو اور روئیے گا تو رونے کے بعد طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, طبیعت بھاری ہو جاتی ہے. آپ غور کیجئے گا, طبیعت بھاری ہو جائے گی, لگے نیند بھی آ رہی ہے, سست ہو جائیے گا. صحیح بولا گولا, لیکن قسم خدا کی کبھی اللہ کے خوف سے رو کے دیکھیے, کبھی اللہ کے ڈر سے رو کے دیکھیے, جب آنسو گر جائے گا تو لگے گا ہلکا ہو گئے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. قلب کو خوشی ہوگی, یہ میں کہنا چاہتا ہوں, کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہنسو کم رو زیادہ. تو جو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اللہ کی جانب سے انعام بھی حاصل ہو جاتا ہے.